بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اصول حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں بھی ہماری بحث جو ہے وہ خبر کی بحث چل رہی تھی۔ خبر میں ہم نے کہا تھا کہ مختلف اعتبارات سے ہم خبر کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تعدد روات کے اعتبار سے، تعدد روات، ٹھیک ہے، یعنی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے کہ کتنے راوی ہیں، تو اس اعتبار سے بڑی تقسیم تھی متواتر اور اخبار احاد کی، ٹھیک ہے۔ یہ بار بار میں الفاظ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو اس فن کی کتابیں ہیں وہ ان الفاظ سے بھری پڑی ہیں، ان ٹرمینالوجیز سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹرمینالوجی آپ کو حفظ ہو جانی چاہیے۔ اخبار احاد، ٹھیک ہے۔ متواتر میں پھر لفظی اور معنوی کی بات تھی کہ متواتر لفظی ہم نے کہا تھا کہ جس کے لفظ میں تواتر ہو اور یہ ایک ہی حدیث ہے۔ قرآن مجید متواتر لفظی ہے، قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی اس کے لفظ میں تواتر ہے۔ قرآن کا لفظ تواتر سے ثابت ہے، یعنی قرآن کا لفظ ایک جم غفیر نے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا تواتر معنوی ہم نے کہا تھا کہ جس کے لفظ میں تواتر نہیں، معنی میں، جیسے دعا کی مثال ہم نے کہی تھی، ٹھیک ہے۔ اخبار احاد کی 3 قسمیں تھیں، مشہور اور عزیز اور غریب، ٹھیک ہے۔ مشہور کی آگے 2 قسمیں تھیں، کون کون سی؟ ایک مشہور اصطلاحی۔ مشہور اصطلاحی کیا ہے؟ یعنی جس کو 3 راوی روایت کریں، ٹھیک ہے، ہر گریڈ کے اندر 3 راوی روایت۔ اور ایک ہے مشہور عرفی۔ مشہور عرفی کسے کہتے ہیں؟ جو عرف میں مشہور، کسی سوسائٹی میں، طبقے میں مشہور ہو گئی۔ جیسے احناف کے فقہاء عام طور پہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث مشہور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہر طبقے میں 3 راوی ہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ان کے فقہاء اور علماء کے ہاں مشہور ہے۔ تو مشہور عرفی میں فرق کرنا چاہیے۔ مشہور عرفی کو موضوع اور فیبریکیٹڈ روایت بھی ہو سکتی ہے، اور مشہور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ مشہور عرفی ہے، حالانکہ موضوع حدیث ہے، من گھڑت ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مشہور عرفی صحیح حدیث بھی ہو سکتی ہے، صحیح حدیث بھی اگر معروف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے، مشہور ہے اور ساتھ میں صحیح حدیث بھی ہے، اور یہ ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اب یہ مشہور ہے لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اخبار احاد میں بھی لفظی اور معنوی کی بات ہے، لیکن وہ اس کی تقسیم نہیں ہے، یہ بات اہم ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں ہم نے یہ بحث کی تھی کہ نہیں کی تھی کہ اخبار احاد بیسیکلی معنوی ہوتی ہیں۔ خبر واحد کیا ہے؟ وہ بیسیکلی معنوی ہے۔ یعنی حدیث کی ہم نے کیا تعریف کی تھی؟ حدیث 3 چیزوں کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یہ اگر کسی صحابی نے نقل کیا تو لفظ کس کا ہے؟ صحابی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا لفظ نہیں ہے۔ صحابی نے ایک واقعہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ لفظ صحابی کا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، لفظ صحابی ہے، لفظ صحابی ہے، ٹھیک ہے۔ تقریر میں بھی کس کا لفظ ہے؟ صحابی کا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے، اب صحابی نے اس کو نقل کیا ہے تو یہ الفاظ رسول نہیں ہے۔ ہاں، اقوال میں یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہوتا ہے، یعنی قول رسول ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ کیا ہوتا ہے؟ صحابی کا قول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اقوال میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ محفوظ کیا جائے، یہ اہتمام کیا گیا۔ جیسے دعاؤں کی ایک روایت ہے، شاید آپ حضرات کے سامنے سے گزری ہو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھائی تھی، رات سونے کی دعا، تو اس کے آخر میں الفاظ تھے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، ٹھیک ہے، کہ آپ کا نبی جس کو آپ نے مبعوث کیا، تو انہوں نے نبی کی جگہ وَرَسُولِكَ الَّذِي پڑھ دیا، حالانکہ نبی اور رسول مترادفات ہیں، کہ آپ کا رسول جس کو آپ نے مبعوث کیا، تو اللہ کے رسول نے تصحیح فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نبی ہی کہو، رسول نہ کہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ خاص طور پہ دعاؤں میں اور روایات کا ایک بڑا حصہ
یہاں پہ اس میں صحابہ نے اہتمام کیا کہ آپ وسلم کا لفظ محفوظ ہو جائے، لیکن پھر بھی یہ امکان بعید نہیں ہے کہ اس میں صحابی کا لفظ شامل ہو، یعنی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مترادف معنی میں بیان کر دیا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کی تھی کہ کلاس میں آپ میں سے کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ باہر جا کے اگر یہ بات بیان کرے گا کہ حافظ زبیر صاحب نے کلاس میں یہ پڑھایا ہے تو میرے لفظ کو بیان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن کیا وہ بات بیان کرے گا تو ساری دنیا اسی اصول کے اوپر قائم ہے، مطلب شاگرد اپنے اساتذہ کی بات اسی اصول کے اوپر نقل کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ہو یا مدارس میں ہو یا دنیا کے کسی بھی شعبے میں یا پوری دنیا میں جو خبر ہے اسی انداز سے چل رہی ہوتی ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف کہ آپ معنی اٹھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعینی لفظ آپ یاد نہیں کر رہے ہوتے، وہ میننگ، اس کو کہتے ہیں کہ خبر جو ہے یا حدیث جو ہے وہ بالمعنی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، حدیث روایت بالمعنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ایک فریز استعمال ہوتا ہے، حدیث روایت بالمعنی ہے، یعنی قرآن میں تو اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہے کہ لفظ محفوظ ہو، اور حدیث میں کس چیز کا اہتمام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات محفوظ ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات محفوظ ہو جائے، بھلے وہ صحابی کے الفاظ میں ہی نقل ہو جائے۔ تو یہ بات ذہن میں اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ پھر حدیث کے لفظ سے ہم کیوں استدلال کرتے ہیں جب وہ معصوم کا کلام نہیں ہے، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نہیں ہے تو پھر ہم اس کے لفظ سے کیوں استدلال کرتے ہیں؟ یہ گہری بحث ہے، یہ ہم اصول فقہ میں کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ قول رسول نہیں ہے، مطلب یہ پوزیشن بھی نہیں لینی کہ حدیث قول رسول نہیں ہے۔ بہت سے مقامات پہ اہتمام کیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا تو ایز اٹ از وہ آگے نقل ہو، ہاں راویوں نے اختلاف بھی کیا، صحیح بخاری میں ہی ایک ہی بات کو جب ایک راوی بیان کرتا ہے دوسرا بیان کرتا ہے، ایون کہ صحیح مسلم کا تو منہج ہی یہی ہے، میتھڈالوجی یہی ہے، صحیح مسلم جس اصول کے اوپر مرتب ہوئی ہے، کمپائل ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ ایک بات کو مختلف راویوں نے کس طرح سے مختلف الفاظ میں نقل کیا، ایک ہی ایونٹ ہے، ایک ہی واقعہ، ایک ہی انسیڈنٹ ہے، تو وہ معنی میں اتفاق کر رہے ہوتے ہیں، لفظوں میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ حدیث روایت بالمعنی ہے۔ تو باقی اس کے حدیث کے لفظ سے پھر ہم کیوں استدلال کرتے ہیں، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے اصول فقہ میں، کیونکہ استدلال اصول فقہ کا موضوع ہے۔ ابھی تو صرف یہ ہے کہ اصول حدیث کا موضوع یہ ہے کہ دین نقل کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح کہ کسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ حدیث ہے کہ نہیں، تو اسی طرح کیا ہمیں حدیث کو من گھڑت یا موضوع کہتے ہوئے احتیاط نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ جتنی بھی احادیث کمپائل ہوئی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ساری احادیث تو کمپائل نہیں ہوئی نا، چاہے لاکھوں میں ہو، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث کی کتابوں میں نہ آئی ہو، تو اس طرح موضوع یا من گھڑت کہنے سے پہلے ہمیں دیکھیں حدیث کی ڈیفینیشن ہم یہ کرتے ہیں کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ نسبت ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ تو جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے تو ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کی نسبت ثابت نہیں ہو سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے۔ باقی آپ اگر یہ کہیں کہ عقلاً اس کا احتمال ہے کہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو تو ہم اس احتمال کی نفی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، وہ ہمارا موضوع ہی نہیں، ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ ہم تک جس ذریعے سے وہ پہنچی ہے اس ذریعے کو ہم نے ایویلیویٹ کیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ یہ ذریعہ مستند ہے کہ نہیں ہے، ہم صرف ذریعے کی بات کر رہے ہیں، میڈیم کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیم کرپٹڈ ہے، یہ میڈیم مستند نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب بہت سادہ سی بات ہے نا، ایک جھوٹا راوی سچ نہیں بول سکتا۔ ہم نے ایک حدیث کو ریجیکٹ کر دیا، ریجیکٹ کرنے کی بنیاد کیا تھی کہ جی یہ بندہ جھوٹا ہے، جھوٹے بندے کی روایت محدثین نہیں لیتے، عقلاً یہ بات درست ہے کہ جھوٹے آدمی کی آپ حدیث نہ لو، لیکن کیا یہ بات پاسبل نہیں ہے کہ ایک جھوٹا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خوف کھاتے ہوئے یہ سچی بات کر دے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے شیطان کے بارے میں، وہ حدیث یاد آ رہی ہے نا حضرت ابو ہریرہ والی، ہے جھوٹا لیکن آپ کو بات سچی کر گیا ہے، آیت الکرسی سکھا کے گیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو، تو وہاں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں، ہے جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا، تو شیطان سے بڑھ کے جھوٹا کون ہوگا؟ تو وہ بھی سچ بول جاتا ہے۔ اچھا اس کے اوپر میں نے بحث کی ہے، میری جو کتاب ہے نا یہ بلکہ پیچھے پڑی ہوئی ہے،
مقالات سنت اور حدیث، اس پہ میں نے بحث کی ہے کہ مطلب یہ چیز کہ یہ امکان کو ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے، مطلب اس کو ہم نے لاجیکلی اس کو ایکسپلور کیا، وہ بحث ذرا گہری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ابھی ہم ابتدائی لیول پہ اس میں نہ جائیں. اس میں بہت اچھی کتاب ہے توضیح الافکار. توضیح الافکار اصول حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں فلاسفی آف اصول حدیث کو ڈسکس کیا گیا، لاجک کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ جو پرنسپل آپ بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے، آپ اس کو ریشنلائز کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. خیر بہرحال، تو اس لیے نیکسٹ لیول پہ جا کے ہم ایک بات پڑھیں گے، نیکسٹ لیول پہ جا کے، بلکہ ابھی پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو ذرا تنگ کرے گی کہ روایت جو ہے نا، روایت اس کی 4 قسمیں ہیں. یہ ابتدائی کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی، یہ جو مدارس میں باتیں پڑھائی جاتی ہیں کتابیں، ان میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئیں، یہ انتہائی یہ پرائمری سورسز کے اندر لکھی ہوتی ہیں. اس لیے میں نے ایک مرتبہ ایک پروگرام میں ایک بات کر دی، ایک بندہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ آپ کہہ لیں وہ تو شیخ ہوں گے نا، جنہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے اصول حدیث میں ماسٹرز کیا تھا، ٹھیک ہے، مجھے کہنے لگے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ اصول حدیث کی بنیادی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مدارس میں یا یونیورسٹیز میں یا جامعات میں نصاب کی جو کتاب ہوتی ہے اسٹوڈنٹ اس سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب دیکھتا ہی نہیں. اس لیے بعض اوقات بہت بنیادی چیزوں سے ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ جن کے ساتھ کوئی شیخ کا ٹائٹل لگتا ہے، وہ ان کے سامنے آ جائے تو وہ اچانک انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی بات ہے، ایسا نہیں ہے وہ بعد میں پھر بتاؤں گا کہ کہاں لکھی ہوئی ہے. حدیث جو ہے نا، حدیث سندن صحیح ہوتی ہے، بعض اوقات متنن ضعیف ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. ایک حدیث سندن صحیح ہے، متنن ضعیف ہے. حدیث کی سند صحیح ہے لیکن متن ضعیف ہے. علت ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. شاذ حدیث بھی اس کی مثال ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم مثالیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. منکر روایت عام طور پہ اس کی مثال میں بیان کی جاتی ہے. بعض اوقات ایک حدیث سندن ضعیف ہو سکتی ہے لیکن متنن کیا ہو، وہ صحیح ہوگی. سند اس کی ضعیف ہے لیکن متن اس کا درست ہوگا، ٹھیک ہے. حسن لغیری کی بات ہم پڑھیں گے، اس کے علاوہ بھی ہم چیزیں کچھ ڈسکس کریں گے، ٹھیک. بعض اوقات حدیث سندن صحیح ہوگی، متنن بھی صحیح ہوگی، اور بعض اوقات سندن ضعیف ہوگی، متنن بھی ضعیف ہوگی، ٹھیک ہے. سندن صحیح، متنن صحیح، اور سندن ضعیف اور ساتھ میں متنن ضعیف. بیسیکلی تو یہ 4 قسمیں ہیں. ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ ان 2 کو جانتے ہیں، سند ٹھیک ہے تو متن بھی ٹھیک ہے، سند ضعیف ہے تو حدیث کا متن بھی ضعیف ہے. سند ہم کیوں پرکھتے ہیں؟ متن کے لیے پرکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو بعض اوقات سند صحیح ہوتی ہے لیکن حدیث متنن ضعیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات سند ضعیف ہوتی ہے لیکن حدیث کا متن ایکسیپٹیڈ ہے، قابل قبول ہے، ٹھیک ہے. تو خیر بہرحال ہم نے کہا تھا دوسری جو بحث ہم نے کرنی ہے، ایک تو تعدد روات، تو دوسری بحث کیا تھی؟ ایک تو تعدد روات کے اعتبار سے، اور دوسری بحث کیا تھی؟ صحت و ضعف کے اعتبار سے، صحت و ضعف کے اعتبار سے حدیث کی اقسام، ٹھیک ہے. اب یہ جو صحت و ضعف کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہے، اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اس کی آگے کتنی قسمیں ہیں؟ 2. مقبول اور مردود. مقبول کی آگے کتنی قسمیں ہیں؟ 4. مردود کی آپ سمجھ لیں 17 قسمیں ہیں، وہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. 2 بنا لی کچھ نے، 2 سے 4 بنا لی، ٹھیک ہے. صحیح اور حسن. صحیح کی آگے 2 قسمیں ہیں، لذاتی ہی اور لغیری، ٹھیک ہے. لذاتی لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور حسن کی بھی 2 قسمیں ہیں، لذاتی ہی اور لغیری، ٹھیک ہے.
لذاتی ہم نے کہا تھا اس میں کتنی شرائط ہیں؟ 5. تمام راوی کیا ہوں؟ عادل ہو. تمام راوی ضابط ہوں. ٹھیک ہے. اور سند متصل ہو، حدیث شاذ نہ ہو، اور 3 چیزوں کا تعلق ہم نے کہا تھا سند سے ہے. ٹھیک ہے. راوی کیا ہوں؟ عادل ہوں، راوی ضابط ہوں، سند متصل ہو، حدیث شاذ نہ ہو یعنی اس میں شیوذ نہ ہو. ٹھیک ہے. بعض اوقات میں ایک لفظ بولوں گا، کبھی دوسرا ملتا جلتا بول دوں گا تاکہ آپ کی ویکیبلری بڑھتی رہے، اور اس میں علت نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں ہوں اور یہ 2 نہ ہوں. ٹھیک ہے. یہ 3 ہوں تو ہم کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. اس کو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں صحیح الاسناد. کیا؟ یعنی وہ روایت جس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. صحیح الاسناد. ان 3 شرائط کا تعلق، کنڈیشنز کا تعلق، کرائٹیریا کا تعلق اس کی سند سے ہے. راوی کہاں پر ہے؟ سند میں. ٹھیک ہے. ضبط بھی راوی کے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ راوی کیا ہو؟ ثقہ راوی ہو. ٹھیک ہے. عادل عدالت کا تعلق اس کے کریکٹر سے ہے، ضبط کا اس کی میموری سے. سند متصل ہو. ٹھیک ہے. سند کنیکٹ ڈسکنیکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. منقطع نہ ہو. اس کو کہتے ہیں صحیح الاسناد. بہت سی حدیثوں کے آگے لکھا ہوتا ہے صحیح الاسناد. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سند ٹھیک ہے، لیکن متن کی تحقیق ابھی محقق نہیں کر پایا. ان 2 اصولوں کا تعلق سند سے بھی ہے لیکن زیادہ تر متن سے ہے. ان 2 کا. ٹھیک ہے. سند اور متن. یہ بہت گہرے اصول ہیں، اس پہ بہت ٹائم لگتا ہے. تو عام طور پہ ہمارے یہاں جو ریسرچر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلی 3 شرطیں دیکھ لیتے ہیں. راوی عادل ہے، عادل ہے، عادل ہے. وہی راوی بار بار آ رہے ہیں نا، تو آپ نے دیکھ لیے. ٹھیک ہے. ضابط ہے، ضابط ہے، وہ ایک آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا. سند متصل ہے، نہیں ہے، یہ اس کا شاگرد ہے، نہیں ہے. لیکن شاذ ہے کہ نہیں ہے، ساری روایتیں سامنے رکھنی پڑیں گی. علت ہے کہ نہیں ہے، ساری روایتیں سامنے. بہت گہرا مطالعہ چاہیے. تو عام طور پہ وہ اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لکھ دیتے ہیں صحیح الاسناد. ہاں، ہائیڈروجن بم اسی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. ہائیڈروجن بم کا قصہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں پتہ. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایک ریسرچر ہیں، ان کا واقعہ کربلا پہ کافی ریسرچ ورک ہے. تو انہوں نے ایک ہائیڈروجن بم تیار کیا ہوئے علماء کے لیے. وہ کہتے ہیں میں نے ہائیڈروجن بم مارنا ہے علماء پہ ہیں. تو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. تو وہاں ٹائٹل میں یہ لفظ لے کے آئے ہیں صحیح الاسناد. تو میں نے جا کے سوال کیا کہ یہ صحیح الاسناد کیا ہوتا ہے؟ صحیح روایت کو ہی صحیح الاسناد کہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ گہری باتیں، یعنی اپنا مقدمہ خود کمزور کر دیا اور معلوم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اصل اصطلاح کیا؟ صحیح حدیث. صحیح، یہ والی حدیث صحیح. تو صحیح وہ ہے جس کے اندر 5 شرائط ہوں. جو صحیح الاسناد ہے اس کی تو ابھی مکمل تحقیق نہیں ہوئی، یعنی اس کی تحقیق پوری نہیں ہوئی. وہ ابھی 3 شرائط کو کوالیفائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نقل کر دیں، نہ ہونے سے، تحقیق نہ ہونے سے بہتر ہے کہ تحقیق ایک لیول پہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بندہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ صحیح الاسناد کا مطلب ہوتا ہے صحیح حدیث، تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اصول حدیث کے پرائمری سورسز میں ایسے نہیں ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ اب لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہی بات ہے. ہمارے یہاں مفتی حضرات بھی کیا فتویٰ دیتے ہیں، جیسے حناف میں دیکھیں فتاوی شامیہ سے آگے بڑھتی نہیں ہے، یا زیادہ بڑھ گیا فتاوی عالمگیری دیکھ لیا. لیکن ان کے یہاں بھی جو اصل بنیادی مصادر ہیں، امام محمد کی جو 6 کتابیں ہیں، وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں. اصول کی کتابیں جنہیں کہتے ہیں، فقہ حنفی کے پرائمری سورسز. تو پرائمری سورسز لوگ نہیں دیکھ رہے، بالکل بھی نہیں دیکھ رہے. خیر بہرحال، اگر ضبط جو ہے نا، ضبط، یہ جو ہم نے کہا تھا دوسری شرط، ضبط اگر خفیف ہو. کیا ہو؟ خفیف. باقی 4 شرائط پوری ہوں تو اس کو کہتے ہیں حسن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن. حسن حدیث. حسن حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں 4 شرائط پوری ہوں اور 5ویں کسی درجے میں ہو.
دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے سوئے حفظ، کیا ہے سوئے حفظ، یہ روایت ضعیف ہوتی ہے، حافظہ خراب ہے، اگر راوی کا حافظہ خراب ہے تو روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے اس کا حافظہ زیادہ اچھا نہیں ہے، مطلب سب کا حافظہ تو سیم نہیں نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ضابطہ بہت اچھا ہے تو وہ حدیث صحیح ہے، لیکن اگر اس کا ضابطہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، درجات ہوتے ہیں نا، آپ وہ کہتے ہیں گڈ ہے، بیٹر ہے، بیسٹ ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مناسب ہے یعنی ایکسیپٹڈ ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں ضبط خفیف، یعنی اتنا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں لیکن کوئی بہت اعلیٰ درجے کا وہ حافظ نہیں ہے، تو اس کی حدیث کو ہم کہہ دیتے ہیں حسن لذاتہ ہی، یعنی اس کی روایت بھی ایکسیپٹڈ ہے۔ حافظے کے اوپر کوئی تھوڑی بہت بات اگر ہو جائے، کسی راوی کے حافظے پہ تھوڑی بہت بات ہو جائے تو اس کی وجہ سے روایت ضعیف نہیں ہوتی، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح سے نچلے درجے پہ آ گئی، حسن کے درجے پہ، لیکن حسن درجے کی روایت بھی کیا ہے، ایکسیپٹڈ ہے، مقبول ہے۔ کلیئر ہے جی؟ ہاں یہ ہم آگے پڑھیں گے، باقاعدہ اس کے سیغے ہیں، ٹھیک ہے، باقاعدہ اس کے درجات ہیں۔ جب ہم جرح پڑھیں گے نا، جرح، تو جرح کے جو الفاظ ہیں اس کے 6 گریڈز ہیں، یعنی جو تعریف کریں گے تو تعریف کے 6 درجات ہیں، اگر کتنی تعریف ہو تو 6 درجات انہوں نے بنا دیے، برائی کرنی ہے تو برائی کے بھی 6 درجات بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حسن سمجھ میں آ گئی؟ اب حسن لذاتی ہی جو ہے، اگر اس کی سندیں ایک سے زیادہ ہو جائیں تو یہ صحیح لغیری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث حسن، ہاں حسن سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ صحیح وہ ہے جس میں 5 شرائط ہوں، حسن وہ ہے آپ سمجھیں جس میں کوئی 4.25 شرائط ہیں، ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں 5ویں شرائط ذرا نسبتاً کم ہے، ٹھیک ہے، آپ یوں سمجھیں۔ اب حسن لذاتی ہی، یعنی اگر اکیلی ہے تو پھر حسن لذاتی ہی ہے، لیکن اگر اسی موضوع پہ ایک اور حسن لذاتی ہی آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے، صحیح لغیری، یعنی 2 راوی ہیں، دونوں کے حافظے کو تھوڑا تھوڑا کمپرومائز آپ کر رہے ہیں دونوں کے حافظے پہ، لیکن اب 2 ہو گئے نا، تو بات میں قوت بڑھ گئی کہ نہیں، بڑھ گئی، اور بات دونوں کی سیم ہے، یعنی سبجیکٹ ایک ہے، حدیث کا ٹاپک سیم ہے، ایک ہی بات کو ایک راوی نے بیان کیا جو خفیف الضبط تھا، کیا تھا، خفیف الضبط، یہ میں لکھتا بھی جاؤں، خفیف الضبط تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا خفیف کہتے ہیں مطلب ہلکا، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اس کی میموری تھوڑی کم تھی، ٹھیک ہے، اس نے بیان کی، ایک اور راوی تھا وہ بھی خفیف الضبط تھا، اس نے بھی وہی بات بیان کر دی، یعنی دونوں ایوریج درجے کے، آپ کہہ لیں اپنے ضابطے کے اعتبار سے ایوریج درجے کے راوی تھے، نیریٹر تھے، لیکن دونوں کی بات ایک دوسرے کو سپورٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی، کرے گی، کہ یار وہ بھی بیان کر رہا ہے یہ بھی بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب دیکھا جائے گا اور معنی کو بھی دیکھا جائے گا، ہاں وہی ایک ہی بات کو بیان کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے بات کو یاد رکھا ہے، دونوں نے بات کو یاد رکھا ہے، یعنی اس کے اندر قوت بڑھ گئی نا۔ تو پہلے درجے میں یہ روایت ہے لذاتی، دوسرے درجے میں کیا ہے، لغیری ہے، تیسرے درجے میں کیا ہے، حسن لذاتی ہے، چوتھے درجے میں حسن لغیری ہی۔ دوسری سند بس مل جائے، 2 سے 3 4 جتنی مرضی ہو جائیں تو وہ صحیح لغیری بن جائے گی، 2 سندوں سے بھی بن جائے گی صحیح لغیری، ہاں صحیح لذاتی نہیں بن سکتی نا جب تک وہ خفیف الضبط ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا کیا ہے، یعنی چوتھی قسم مقبول حدیث کی، مقبول یعنی ایکسیپٹڈ حدیث کی، وہ حسن لغیری۔ حسن لغیری بیسیکلی ضعیف حدیث ہوتی ہے، وہ ضعیف حدیث جس کے سندیں ایک سے زیادہ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں تعدد طرق، ایک اور لفظ، اب یہ بھاری بھرکم اصطلاحات جو ہے نا، تعدد طرق، طریق کی جمع طرق، ٹھیک ہے، ضعیف روایت تعدد طرق سے حسن بن جاتی ہے،
ٹھیک ہے، یعنی ایک ضعیف روایت ہے، دوسری بھی ضعیف ہے، تیسری بھی ضعیف ہے، تو مل کے کیا ہو جاتی ہیں؟ حسن بن جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بعض شیوخ اس پہ سختی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 0 + 0 + 0 جتنے مرضی ملا دو = 0۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب کہتے تھے رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل میں غلطی یہ ہے کہ ضعیف از ناٹ ایکول ٹو 0۔ ہاں، موضوع 0 کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ ضعیف وہ ہوتی ہے کہ جس میں امکان 50 درجے سے کم ہو جاتا ہے، وہم کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا نا، وہم میں، شک میں، ظن میں کیا فرق ہے، بتایا تھا نا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا تھا 100 پہ جو ہے وہ یقین ہوتا ہے، 50 پہ شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں شک ہوتا ہے، شک کا لفظ عربی زبان کا ہے، 50 پہ شک ہوتا ہے، یعنی کوئی کام ہوا کہ نہیں ہوا۔ خبر میں دونوں پہلو ہوتے ہیں نا، سچ ہے جھوٹ ہے۔ جب آپ 50% پہ کھڑے ہیں تو پھر آپ شک میں ہیں، جب آپ 50% سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ ظن میں ہیں، ظن غالب جسے کہتے ہیں۔ جب آپ 100% پہ ہیں تو اس کو کہتے ہیں علم یقین حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس سے کم ہے تو آپ کہتے ہیں وہم ہے، 50 سے کم ہے، وہم ہے۔ تو ضعیف بیسیکلی وہم کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس یقین کو علم بھی کہہ دیتے ہیں، کیا کہہ دیتے ہیں؟ تو میرا ایک ریسرچ آرٹیکل ہے وہم سے علم تک، وہم سے علم تک، یہ مقالات حدیث کے اندر ہے۔ تو وہ بیسیکلی وہم سے علم تک کے جتنے درجات ہیں اس کو منطقی اعتبار سے ایکسپلور کرتا ہے۔ تو اگر ہاں یہ بات ہے کہ ضعف اگر کم درجے کا ہے، ضعف کیا ہے؟ کم درجے کا ہے۔ اب ضعف کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے۔ ضعف کی بہت سی اقسام ہیں۔ حدیث میں جو ضعف ہے کن وجوہات سے ہوتا ہے یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی ضعف کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب حدیث میں ضعف کم ہو تو اور اس کی ایک سے زیادہ سندیں آ جائیں، یعنی وہ ضعیف روایت ایک سے زیادہ سندوں سے آ جائے اور ضعف بھی کم ہو تو وہ حسن لغیری بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ضعف زیادہ ہو تو وہ حسن لغیری نہیں بنتی، بلکہ اس کی 10-12 سندیں بھی آ جائیں۔ تو اس لیے وہ یہ مثالیں دیتے ہیں نا کہ جی یہ دیکھیں یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی اتنی سندیں آ گئیں، تو آپ تو اس کو بنا ہی نہیں رہے حسن لغیری۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بھی جو بناتے ہیں وہ ہر جگہ نہیں بناتے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ضعف کم ہے وہاں بنتی ہے، ہر جگہ نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میدان اتنا سادہ نہیں ہے، محققین کا، ریسرچر کا ہے۔ تو حسن لغیری کو علامہ ابن حجر سے لے کے علامہ البانی تک سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال وہ نہیں مانتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ بعض سلف سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اصل بات یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں جو ہے نا مدارس میں جب اصول حدیث کو پڑھا جاتا ہے تو فلسفیانہ انداز میں نہیں پڑھا جاتا، منطقی انداز میں نہیں پڑھا جاتا، اور اہل الحدیث میں تو ویسے ہی ذوق نہیں ہے منطق کا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ جتنے علوم ہیں ہمارے ہیں، اصول فقہ ہو گیا، اصول حدیث ہو گیا، اس کے پیچھے بہت یونانی منطق استعمال ہوئی ہے۔ تو بڑی کتابوں میں آپ کو مطلب خطیب بغدادی آپ دیکھیں، بڑے جو اصولیین ہیں ان میں، اصول حدیث کے بڑے لوگوں میں، بڑے ناموں میں خطیب بغدادی کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ ایک طرف بہت بڑے مورخ ہیں، دوسری طرف بہت بڑے اصولی ہیں، اور بہت بڑے جو ہے وہ منطقی ہیں۔ تو شروع میں جن لوگوں نے مطلب ان علوم و فنون کو کمپائل کیا، مدون کیا، تو وہ بہت بڑے لاجیشینس تھے، بہت بڑے متکلمین تھے۔ تو وہ لوگ چیزوں کو ریشنلائز کرتے تھے۔ بعد میں آ کے ہمارے یہاں رجحان نہیں رہ گیا، لٹرلزم زیادہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے، بس وہ مطلب میتھس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو ایکسپلور کرنے شروع ہو گئے۔ علوم و فنون کا پرسپیکٹو کبھی میتھمیٹیکل نہیں ہوتا، اور پھر میتھ بھی خود ایک زبان ہے۔ ہاں، میتھ کچھ بھی نہیں ہے سوائے زبان کے، سمبلز ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی، تو صحیح کے درجات، نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ صحیح کے درجات۔ تو صحیح کے 7 درجات ہیں۔
نمبر 1 وہ حدیث جو صحیح بخاری مسلم میں ہو، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا نا صحیح لذاتی، ابھی صحیح لذاتی کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 2 جو صحیح بخاری میں ہو، ٹھیک ہے. یعنی سب سے اعلیٰ درجہ اس حدیث کا ہے جو بخاری پلس مسلم دونوں میں ہو، پھر جو بخاری میں ہے، تیسرا جو مسلم میں ہے، ٹھیک ہے. چوتھی وہ حدیث جو بخاری مسلم کی شرط پر ہے. پانچویں جو بخاری کی شرط پر ہے. چھٹی جو مسلم کی شرط پر ہے. اور ساتویں جو اس کے علاوہ صحیح حدیث ہے، مثال کے طور پہ صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے. صحیح کے نام سے بہت سے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس میں ان کے بقول اہتمام کیا کہ صحیح حدیثیں لے کے آئیں، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو صحیح حدیثیں آ جاتی ہیں، یعنی صحیحین کے علاوہ صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کی، تو وہ 7واں درجہ ہے. بخاری مسلم کو کیا کہتے ہیں؟ صحیحین. کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. صحیح اس کا تسنیہ کیا ہو جائے گا؟ صحیحان سے صحیح ہیں، ٹھیک ہے. ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے رواوش. صحیحان کیوں نہیں استعمال ہوتا؟ جیسے کہ بلاتان کیوں نہیں استعمال ہوتا؟ اس کی مجھے سمجھ نہیں. رواہ شیخان، ٹھیک ہے. اب شیخین نہیں ہوتا، شیخان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عربی ہے نا، یہ ہمارا اردو کا ہے، اردو کا ہمارا سٹرکچر علیحدہ ہے ذرا. رواہ شیخان، شیخ کا تسنیہ شیخان، اس سے بھی مراد کیا ہوتا ہے؟ بخاری مسلم، ٹھیک ہے. ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے متفقون علیہ. اس سے بھی کیا مراد ہے؟ کس کا اتفاق ہے اس پہ؟ بخاری مسلم کا. ایگریڈ بائی بخاری اینڈ مسلم. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کبھی کوئی محدث کہتا ہے کہ رواہ شیخان، کبھی وہ کہتا ہے متفقون علیہ. تو کیا فرق ہے؟ اس میں بھی فرق ہوتا ہے. ہاں حکم دونوں کا الگ ہے، اگر دونوں نے سلائٹلی ڈفرینٹ حکم لگایا لیکن روایت کی ہے. نہیں، حکم تو وہ لگاتی نہیں، وہ حکم تو وہ پہلے ہی لگا چکے. دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کا کلیم یہ ہے کہ ہم اپنی حدیث کی کتاب میں صرف صحیح حدیثیں لے کے آئیں. دونوں کا کلیم یہی ہے، امام بخاری امام مسلم دونوں کا، ٹھیک ہے. تو رواہ شیخان اس وقت کہتے ہیں کہ جب وہ روایت بخاری نے بھی نقل کی ہو، مسلم نے بھی نقل کی ہو، لیکن دونوں کا راوی ڈیفرنٹ ہو، یعنی صحابی ڈیفرنٹ ہو. اور اگر صحابی بھی سیم ہو، ٹھیک ہے. دیکھیں نا وہی لفظ کی بات آ گئی، کیونکہ روایت بالمعنی ہوتی ہے نا، روایت بالمعنی ہوتی ہے. سند میں صحابی اگر سیم ہو دونوں کا، ٹھیک ہے، تو پھر متفقون علیہ کہتے ہیں. کیونکہ اصل میں روایت کون نقل کر رہا ہے؟ صحابی. ہم نے کہا تھا کہ وہ فعل رسول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے یا قول رسول ہے، تو اصل میں وہ کیا ہوتا ہے؟ قول صحابی ہوتا ہے. حدیث سب سے پہلے کیا بنتا ہے؟ قول صحابی. ہاں، اس کے بعد والے اہتمام کرتے ہیں کہ قول صحابی کو کیا کریں؟ محفوظ کریں. تو صحیح کے درجات ہو گئے. اس کے بعد یہ ہے ایک ہمارے ہاں الخبر الواحد المحتف بالقرائن. الخبر الواحد المحتف بالقرائن. المحتف بالقرائن، قرائن سے گھری ہوئی ہو، قرینہ، قرینہ کی جمع قرائن، ٹھیک ہے. ایسی خبر واحد جو ایک ہے خبر واحد، تین چیزیں ہو گئی نا، ایک خبر واحد، ٹھیک ہے، اور ایک خبر واحد المحتف بالقرائن، اور ایک خبر متواتر، ٹھیک ہے. تو خبر واحد المحتف بالقرائن یعنی وہ خبر واحد جس کے ساتھ کچھ مزید قرائن بھی مل جائیں جو اس خبر کی تصدیق کر رہے ہوں، یعنی ایکسٹرنل سپورٹنگ میٹیریل.
جو ایک نیریشن کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے یا اس کی ویلیڈیشن میں کام آ رہا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ فلاں نے زیادتی کی ہے، مجھے تھپڑ مارے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی ایک خبر ہے نا، یہ خبر ہے. اگر اس میں اگر ویڈیو ریکارڈنگ مل جائے تو اس کو ہم کہیں گے المحتف بالقرائن. ٹھیک ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ایڈٹ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک کرینہ مل گیا آپ کو. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے ایکسیڈنٹ کی مثال لی تھی کہ اگر ہماری کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے اور کہتا ہے جی یہاں چوک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب یہ خبر ہے، لیکن اگر ہم وہ گاڑیوں کی آواز سنتے ہیں، وہ بریک لگانے کی، ٹائر کے چڑچڑاہٹ کی آواز سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہاں سے کوئی موب اور ہجوم کے شور کی آواز سنتے ہیں، تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ قرائن. اب اس کی خبر کو وہ قرائن بھی کیا ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، تو اب اس خبر کا درجہ بڑھ جاتا ہے. کرائم سے یہ اردو میں کیا ہے، مسلوب کیا ہے، اردو میں ہے المحتف بالقرائن سپورٹنگ میٹیریل آپ کہہ لیں. قرینہ کی جمع قرائن، اردو میں قرائن ہی استعمال ہوتا ہے. شواہد کہہ لیں، ٹھیک ہے، شواہد کہہ لیں. تو ایک یہ ہے کہ جس کو شیخین نے روایت کیا ہو، ٹھیک ہے، ما اخرجہ الشیخان، جس کو شیخین نے روایت کیا ہو، یعنی بخاری مسلم نے، تو یہ ایک بڑا کرینہ ہے. یہ اب صرف خبر واحد نہیں ہے، اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کر دیا ہے، تو اب اس کی اتھینٹسٹی بڑھ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ بخاری اور مسلم کو اوورآل پوری دنیا میں جو ایکسیپٹنس ملی ہے وہ حدیث کی دوسری کتابوں کو نہیں ملی. اور بخاری اور مسلم کا جو معیار تھا خبر کو قبول کرنے کا، وہ باقی محدثین کی نسبت کیا تھا، اسٹرکٹ تھا. ٹھیک ہے، یعنی پہلی اس کے اوپر بہت سی چھلنیاں لگ گئی ہیں. تو اب یہ خبر الواحد المحتف بالقرائن ہے، یہ محض خبر واحد نہیں ہے، اس کا درجہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے، حدیث مسلسل. مسلسل سے مراد کیا ہے کہ جس کو ائمہ، بڑے ائمہ نے نقل کیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ تو ہے کہ بخاری مسلم نے نقل کیا ہو، ائمہ محدثین میں، جس کی چین کے ہر درجے میں کوئی امام ہو. جیسے ہم نے کہا تھا کہ امام بخاری کے استاذ کون ہیں، امام احمد، اور امام احمد کے استاذ کون ہیں، امام شافعی. امام شافعی کے استاذ کون ہیں، امام مالک. امام مالک کے استاذ کون ہیں، امام نافع. امام نافع کے استاذ کون ہیں، عبداللہ بن عمر، وہ صحابی رسول ہیں. اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، گولڈن چین. ٹھیک ہے. تو کچھ سندیں ایسی ہیں کہ اگر ان سندوں سے حدیث آ جائے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں خبر الواحد المحتف بالقرائن. ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہے، یہ بہت زیادہ تو نہیں ہوگی کیا نہیں، زیادہ نہیں ہے، یہ چند ایک چینز ہے. تیسرا ہے حدیث مشہور، یعنی کوئی حدیث اہل علم میں مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے، فقہا میں مشہور ہو، تو اس کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قرائن 20 ہیں، یعنی یہ صرف 3 نہیں ہیں، بہت سے ہیں قرائن جن کی وجہ سے کوئی خبر واحد کے درجے سے بڑھ کے خبر الواحد المحتف بالقرائن ہو جاتی ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ اگر تو خبر واحد ہے، یعنی خبر ابھی تک ہم دیکھیں تو اس کی 3 قسمیں ہو گئیں. اگر صرف خبر واحد ہے تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، ظن یا یقین. ہم نے یہ بات کی تھی، ظن حاصل ہوتا ہے یا یقین حاصل ہوتا ہے خبر واحد سے، یعنی ہاں، تحقیق سے پہلے ظن اور تحقیق کے بعد یقین. دوسرا تھا خبر متواتر، تو متواتر سے کیا حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری ہے درمیان میں خبر واحد المحتف بالقرائن. ٹھیک ہے، خبر واحد المحتف بالقرائن. اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض کہتے ہیں اس سے علم حاصل ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں اس سے ظن حاصل ہوتا ہے. زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے، یعنی یقین. یقین سے مراد علم. اچھا، اصول حدیث میں علم کا مطلب ہوتا ہے یقین. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. وہ عام طور پر کہتا ہے علم حاصل ہوتا ہے، تو بندہ کہ یار کھیڑا علم علم تو علم ایک کیفیت کا نام ہے. ٹھیک ہے،
ہاں یقین حاصل ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایک لفظ کے ظاہر کی طرف نہیں جانا، اس کے ڈیپ میننگ ہوتے ہیں. جی ایک آدھ بات اور پڑھ کے ہم پھر آگے چلتے ہیں کتاب کی طرف. کچھ چیزیں ہم کتاب سے دیکھ لیتے ہیں. ہاں ایک انہوں نے اصطلاح یہاں پہ امام ترمذی کی لے کے آئے ہیں. امام ترمذی کی کتاب آپ کو پتہ ہے نا، سنن ترمذی ہے، ٹھیک ہے. سنن ترمذی میں امام ترمذی کیا کرتے ہیں کہ کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح، کیا کہتے ہیں؟ حسن صحیح ہے. کہیں کیا کہتے ہیں؟ غریب حسن. اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. امام ترمذی جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں تو خود ہی تبصرہ کر دیتے ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، بعض اوقات کہتے ہیں صحیح ہے، بعض اوقات کیا کہتے ہیں؟ حسن صحیح. تو اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. یا تو اس سے مراد ہے حسن و صحیح، یا حسن او صحیح. ٹھیک ہے. یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی دو سندیں ہیں، ایک سند سے یہ حسن ہے اور ایک سند سے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ یہ حدیث حسن او صحیح، یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے. یعنی اگر کسی راوی کے ضبط کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو آپ اب یہی کمنٹ کریں گے نا، یہی تبصرہ کریں گے نا کہ یہ حدیث کیا ہے، یا حسن ہے یا پھر صحیح ہے. یعنی بعض کے نزدیک حسن ہو گئی، بعض کے نزدیک صحیح ہو گئی. جو اس کو خفیف و ضبط کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک حسن ہو گئی، جو اس کے ضبط کے بارے میں جو ہے وہ صحیح تبصرہ کر رہے ہیں ان کے نزدیک وہ صحیح ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح کا معاملہ غریب حسن ان کا ہے. او کا یا واو کا مطلب ہے اینڈ، حسن اور صحیح ہے، یعنی اس کی دو سندیں ہیں. کتنی ہیں؟ ایک سے حسن اور ایک سے صحیح ہے. ایک سے صحیح ہے. اس کا مطلب ہے آر، یا حسن ہے یا صحیح ہے، یا حسن ہے یا صحیح ہے. اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ راوی کے ضابطے کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ وہ خفیف و ضبط ہے کہ نہیں ہے، تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ یا یہ حسن ہے یا پھر یہ تو ڈیسائیڈ انہوں نے خود ہی کر دیا ہے. جی یہ صاحب کتاب نے خود ہی ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ یہ حسن صحیح ہے یا حسن غریب ہے، غریب الحسن. تو اس میں ہمارا تو کوئی نہیں کہ ہم اسے. ہاں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ بات کہی ہے ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے ان کے نزدیک. انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہم نے اس کو بھی تو سمجھنا ہے نا. وہ تو صرف یہ لکھ رہے ہیں نا، یہ حسن صحیح ہو، ان کی اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے. یعنی وہ ایک حدیث کو حسن بھی کہہ رہے ہیں صحیح بھی کہہ رہے ہیں. کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے نا، امام ترمذی ایک ہی حدیث کو کہہ رہے ہیں حسن بھی ہے صحیح ہے، تو کیا مطلب؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے ان کے نزدیک، امام ترمذی کے نزدیک. باقی وہ امام ہے، ظاہر بات ہے حکم لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. غریب حسن وہی بات ہو سکتی ہے کہ ایک سند سے کیا ہے غریب ہے اور ایک سند سے حسن ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو سند امام ترمذی نے بیان کی ہو سکتا ہے اس سے وہ کیا ہو غریب ہو، اور کہیں اور اس کی حسن سند بھی موجود ہو. ٹھیک. لیکن صرف اگر صرف ایک سند ہے وہ تو ایک ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ ہاں ایک سند جو ہے وہ ایک ہی وقت میں غریب بھی ہو سکتی ہے اور حسن بھی ہو سکتی ہے. یعنی اگر غریب کی ہم وہ ڈیفینیشن لیں کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے، اور اگر ایک راوی ہے اور وہ خفیف و ضبط ہے تو وہ غریب بھی ہے اور حسن بھی ہے. یعنی یہاں پہ پھر کیا ہو جائے گا غریب و حسن. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ ایک سند سے غریب ہو اور دوسرے سے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ یہ غریب بھی ہے اور حسن بھی ہے. لیکن اگر دو آگے ہو تو غریب ہو نہیں سکتی. جی اگر ایک سے زیادہ آگے سنا تو پھر تو وہ غریب تو رہے گی نہیں، وہ غریب کی سے نکل کے عزیز میں چلی جائے گی. ایک سند ایک سند کی بات کر رہے ہیں نا، ایک سند جو سند وہ لے کے آئے ہیں نا. جب وہ کہیں گے کہ یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، ٹھیک ہے،
سر نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک روایت سندھی ہو جائے تو وہ غریب ہی رہے گی، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر امام ترمذی نے اس کو غریب پسند کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی سند لائے ہوں گے تبھی انہوں نے اس کو غریب کہا۔ اگر وہ دو دوسری ایگزسٹ کر رہی ہے اس کی، نہیں وہ دیکھیں دوسری سند بھی اگر ایگزسٹ کر رہی ہے تو جب تک ہر درجے میں 2 راوی نہیں ہوں گے تو وہ عزیز نہیں بنے گی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جب تک ہر درجے میں 2 راوی نہیں ہوں گے، دوسری سند مختلف ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہر درجے میں 2 راوی وہ عزیز نہیں بنے گی، وہ غریب ہی رہے گی۔ یعنی کہ ایک حدیث کے ترک اگر 2 بھی ہیں تب بھی وہ عزیز نہیں بنے گی جب تک اس کے ہر درجے میں 2 راوی، ہر درجے میں 2 راوی ہونا ٹھیک ضروری ہے نا۔ کہیں پہ جا کے وہ ایک ہی راوی ہو جاتا ہے، نیچے جا کے دو ہو جاتے ہیں، 2 سندیں ہو جاتی ہیں، تو اوپر تو ایک ہی ہے، تو وہ غریب ہی ہے۔ بھلے نیچے جا کے 2 راوی ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، کسی ایک درجے میں بھی اگر راوی جا کے ایک ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو غریب ہی کہیں گے۔ چلیں بہرحال ابھی ہم اس کو کتاب سے بس جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو خبر الواحد المعتف بالقرائن، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کہ ایک تو ما اخرجہ الشیخان، جس کو شیخین نے نقل کیا ہو، اور دوسرا خبر المسلسل بالائمہ الحفاظ المتقنین، ٹھیک ہے۔ خبر مسلسل مطلب وہی انہوں نے بیان کیا کہ جی امام احمد امام شافعی سے، امام شافعی امام مالک سے، وہ آگے نافع سے نقل کریں۔ تیسرا کیا ہے؟ خبر مشہور، ٹھیک ہے۔ آگے مقبول اور صحیح، مقبول کی جو قسمیں ہیں صحیح اور حسن، یہ بھی ہم نے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ صحیح کی شرائط کا تذکرہ کر دیا اور یہ اس کی شرائط چل رہی ہیں، پھر مراتب صحیح آ گئے، ٹھیک ہے۔ مراتب صحیح کو بھی ہم نے دیکھ لیا۔ کتنے مراتب ہم نے پڑھے ہیں صحیح کے؟ 7 درجات پڑھے ہیں نا۔ اس میں انہوں نے کچھ سندوں کا ذکر کیا، نافع، مالک، النافع، ان ابن عمر، اس کو گولڈن چین کہتے ہیں، کیونکہ امام مالک کی اپنی کتاب ہے موطا امام مالک، تو وہ امام نافع سے نقل کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر سے، درمیان میں ایک واسطہ ہے۔ اب بات کتنی اتھینٹک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم نخی وہ علقمہ سے بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود سے۔ فقہ حنفی میں یہ سند چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ فقہ مالکی میں وہ، اور فقہ حنفی میں سب سے جو اعلیٰ درجے کی سند ہے وہ یہ ہے ابراہیم نخی، کیونکہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اساتذہ میں سے آ جاتے ہیں نا ابراہیم نخی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم نخی وہ پھر علقمہ سے، اور وہ عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد حماد بن سلمہ وہ ثابت سے، اور وہ حضرت انس سے، اور سہیل بن ابی صالح وہ اپنے والد سے ابو صالح سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے۔ تو انہوں نے کچھ سندیں بیان کر دی ہیں کہ یہ اسی اعتبار سے یہ سندیں جن کو ہم گولڈن چینز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں مطلب ہر درجے کے اندر آپ کہیں کہ ایک طرح سے کوئی امام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ المعتف بالقرائن کی بھی مثال ہے، اور یہ بہترین سندوں کی بھی مثال ہے۔ یہ وہ اس کے ساتھ ہاں ایک چیز رہ گئی، ہم نے کہا تھا کہ سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث تو وہ ہے کہ جو بخاری اور مسلم کی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک لفظ استعمال کیا جو بخاری اور مسلم کی شرط پر ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی شرائط پورا کرتی ہوں اور بخاری اور مسلم میں نہ ہو۔ بخاری مسلم کی شرائط کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شرائط نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے کہ امام بخاری امام مسلم نے کوئی شرائط لکھی ہوں اور بتایا ہو کہ جی ان شرائط کے اوپر اگر کوئی حدیث پوری اترتی تھی تو وہ ہم نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو سب حدیثوں کے لیے ضروری ہیں، صحیح حدیث کی 5 شرائط وہ تو ہر حدیث کے لیے ضروری ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے کہ وہ 5 شرائط ہونی چاہیے۔ تو بخاری اور مسلم کی کیا شرائط تھیں، اس کے اوپر بڑا ہی لمبی چوڑی ڈسکشن ہے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بخاری اور مسلم کی شرائط کے اوپر لوگوں نے کتابیں لکھی، جیسے مستدرک حاکم ہے، امام حاکم کی کتاب ہے مستدرک حاکم۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم نے کہا کہ وہ حدیثیں جو بخاری اور مسلم کے کرائٹیریا پہ پوری اترتی ہیں لیکن ان دونوں نے ذکر نہیں کی، وہ میں نے جمع کر دی ہیں۔ تو بہت بڑی بات تھی، اپروچ بہت بڑی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پہ تعلیق چڑھائی، تعلیق سمجھتے ہیں، فٹ نوٹ، اس پہ فٹ نوٹ کس کے ہیں؟ امام ذہبی کے ہیں۔ امام ذہبی نے اٹھ کے سینکڑوں روایتوں کو کہا جی یہ تو ضعیف روایتیں ہیں۔
امام حاکم کی کتاب پہ، جس میں امام حاکم کلیم کر رہے تھے کہ یہ بخاری اور مسلم کے کرائٹیریا کی روایتیں ہیں جو ان سے رہ گئی تھیں. امام ذہبی نے آ کے اس پہ فٹ نوٹ چڑھا کے کہا سینکڑوں روایتیں اڑا دیں، بلکہ بعد کے بار کہا یہ تو موضوع روایت ہے. بخاری مسلم کے کرائٹیریا بھی موضوع روایت. اب یہ کیا چیز ہے؟ تو اس پہ بڑی ڈبیٹ پیدا ہوئی. پھر اس میں جو خلاصہ ہے آپ یوں کہیں وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کے راوی دو چیزیں ہیں. اچھا اس میں بھی لوگوں نے نا گہرائی میں اس کو نہیں سمجھا. مستدرک حاکم میں انہوں نے کہا کہ جی کرائٹیریا سے مراد یہ ہے کہ راوی بخاری مسلم کا ہو. کیا ہو؟ راوی. یعنی میں نے ان راویوں سے روایتیں لی ہیں جو بخاری مسلم کے راوی ہیں. ان راویوں سے لینے کی شرائط کیا ہے؟ ہاں انہوں نے کہا کہ جی ان راویوں کے اوپر اعتماد کیا ہے بخاری مسلم نے، تو انہی راویوں سے اگر کوئی اور روایتیں آ رہی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ راوی جو انہوں نے لیا تھا تو گویا کہ جو بھی شرائط تھی وہ اس میں آ گئی نا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی تھی تو وہ راوی ان کا کرائٹیریا میٹ کر رہا تھا نا، تو تبھی تو بخاری مسلم نے اس سے روایت لی ہے. تو اسی راوی سے ہم روایت لے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی شرائط پہ. بات صحیح ہے اور یہی ہمارے یہاں عام ہو گئی. اب لوگوں کو دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں حدیث کے اوپر، جی بخاری مسلم کے راوی ہیں، حالانکہ یہ بات بہت کمزور ہے. اگر بات یہ بھی تو ہے نا سر کہ اگر وہ باقی وہ روایت دینے والی ان کو بولا دیتے ہو سکتا ہے ملاقات سے وہ ڈفرنٹ چین میں اگر ٹھیک کوئی ہے. راوی آ رہا ہے کسی ہاں اور سے. اصل بات یہ ہے کہ راوی پلس کیفیت، اس کو کیفیت کہتے ہیں. صرف راوی کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ راوی جس طرح سے اپنے استاد سے نقل کر رہا ہے، اس کو تحمل و ادا کہتے ہیں، اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے. جس کیفیت کے ساتھ وہ اپنے استاد سے لے رہا ہے وہ کیفیت بھی ٹھیک ہے، حدثنا اخبرنا سے لے رہا ہے یا انا سے لے رہا ہے، کیسے لے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم آگے چل کے اس کو کھولیں گے. تو بیسیکلی راوی بھی وہ ہونا چاہیے، وہ کیفیات بھی کہ وہ خبر کیسے آگے منتقل ہو رہی ہے، وہ کیفیت بھی وہی ہونی چاہیے جو بخاری مسلم کی ہے. پھر جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے. چلیں جی ہم جلدی اس کو ذرا کر لیں. یہ پھر حسن لذاتی آ گئی، یہ بھی ہم نے دیکھ لی، ٹھیک ہے، کہ خفیف و ضبط ہو تو ہم اس کو کہیں گے. حسن لذاتی کی مثال کیسے ہے؟ باز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں. عمرو ابن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح لغیری ہم نے پڑھ لیا کہ حسن لذاتی کی جب طرق زیادہ ہو جائیں تو یہ کیا ہے؟ صحیح لغیری. تو اس کی مثال کیا آ گئی؟ محمد بن عمرو بن علقمہ، وہ ابو سلمہ سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے. تو محمد بن عمرو بن علقمہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ خفیف ہے. تو جب اس کا ضابطہ خفیف ہے تو یہ کیا ہے؟ حسن ہو گئی. لیکن اور بھی طرق سے آ گئی تو پھر کیا ہو گئی؟ اور حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا ہے کہ میں اپنی امت کو مشقت میں مبتلا کر دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا. ٹھیک ہے. تو محمد بن عمرو بن علقمہ یہ عدالت میں اور اپنے سچائی میں تو بہت معروف ہے، لیکن حافظہ اتنا پختہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی حدیث حسن ہے، لیکن چونکہ اور بھی طرق سے آ گئی تو اس لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح لغیری. بس یہ حسن لغیری ہم نے کہا وہ حدیث ہے کہ جو بیسیکلی ضعیف ہے لیکن اس میں ضعف کیا ہے؟ کم ہے. ٹھیک ہے. ضعف اس میں کم ہے تو وہ تعدد طرق سے، کثرت طرق سے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حسن لغیری ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ایکسیپٹیڈ یعنی مقبول حدیث کی ایک قسم. جیسے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے لا ضرر ولا ضرار، اس کے جتنے طرق ہیں وہ کیا ہیں؟ ساری سندیں اس کی ضعیف ہیں. ٹھیک ہے. لا ضرر ولا ضرار اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارے پورا جو اکنامک سسٹم ہے اس کی بنیاد ہے یہ حدیث. ٹھیک ہے. نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان دو، بزنس کا بیسک پرنسپل یہ، نہ نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان دو. ٹھیک ہے. تو امام نووی نے اور امام ابن صلاح وغیرہ نے کہا کہ یہ حسن ہے، یعنی حسن سے مراد حسن لغیری ہے. آگے آ گئی امام ترمذی کا قول حسن صحیح، تو وہ ہم نے کہا کہ یا اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حسن و صحیح یا حسن او صحیح. ٹھیک ہے. تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا حسن اور صحیح ہے یا حسن یا صحیح. تو حسن غریب یہ بھی ہم نے کہا کہ اس سے بھی دونوں مراد ہو سکتے ہیں.
حسن اور غریب اور حسن یا غریب. جی دیکھیں ہمارے ہاں اصول حدیث کی کتابیں نا بعد میں مدون ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تعریفیں جس طرح سے ان میں نکھار پیدا ہوا ہے نا, یہ تو بعد میں آ کے پیدا ہوا نا. تو امام ترمذی وغیرہ ذرا پہلے گزر چکے تھے. ٹھیک ہے, تو اس وقت تک اصطلاحات تھیں لیکن اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں تھی. ان کا کیا مراد تھا, ان کا کیا تھا, کسی حدیث کو حسن صحیح کہہ رہے ہیں تو ان کی اپنی انٹرپریٹیشن کیا ہوتا ہے جس کے بعد؟ وہی ہم یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بات معلوم کرنا بہت مشکل ہے. یہ بات معلوم کرنا, جیسے ہم نے کہا نا کہ صحیح بخاری کی شرائط, بہت مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ زیادہ جو نکھار پیدا ہوا نا تو وہ بعد کی کتابوں میں پیدا ہوا. اب خطیب بغدادی جیسے الکفایہ, اس سے نکھار آنا شروع ہوا خطیب بغدادی کی کتاب سے, یا معرفت علوم الحدیث امام حاکم کی کتاب سے. یہ دونوں 5ویں صدی ہجری کے ہیں. اس سے پہلے اصطلاحات موجود تھیں, استعمال بھی ہو رہی تھیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی باقاعدہ کتابیں لکھی جا رہی تھیں اصول حدیث کی کہ جس میں وضاحت ہو رہی تھی. نہیں, اصطلاحات استعمال ہو رہی تھیں. یہ پاسبلٹی تھی کہ کوئی اس سے کچھ اور معنی مراد لے رہا ہو, لیکن اس کو مطلب ڈیپلی اسٹڈی کرنا اور اس تک پہنچنا. لیکن یہ ہے کہ علوم و فنون میں بعد میں آ کے ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا نا, تو اس کنسنسس کے بعد سے پھر معاملہ چل ہے. اب تو ہمارے علم میں ہے نا کہ صحیح کیا ہے, حسن کیا ہے. ٹھیک ہے, ایون کہ اصول حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ شروع میں صحیح کی شرائط میں 3 شرائط ہوتی تھیں, بعد میں 2 کا اضافہ ہوا. یعنی یہ آہستہ آہستہ ہوا. لیکن جو بعد میں اضافہ ہوا وہ یہ نہیں ہے کہ بعد والوں نے اضافہ کیا, انہوں نے پہلوں کے مقدمات کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ جی دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے. لیکن وہ باتیں 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہوتی, اصل بات ہی. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.